صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن، صحابہ کا اتنا بڑا دشمن تھا عبداللہ بن ابی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پانی نوش فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو پانی پی رہی ہیں اس میں سے بچا ہوا مجھے عنایت فرما تاکہ میں اپنے باپ کو پلاؤں، شاید جس پانی پر آپ کا لعاب لگ چکا ہے یہ پانی پینے سے اس کو کلمہ نصیب، شاید وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بچا کر دیا، فرمایا لے جاؤ۔ بیٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی، بچا ہوا پانی لے کر گیا۔ عبداللہ بن ابی اپنے باپ کو پیش کیا تو باپ نے پوچھا بیٹے سے یہ کیسا پانی ہے؟ کہا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے، شاید تجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو عبداللہ بن ابی اتنا بڑا سخت دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگا میں ان کا جھوٹا پانی نہیں پیوں گا، ان میں سے کسی کا پیشاب لیا تو وہ پی لوں گا لیکن جھوٹا نہیں پیوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا بھی دیکھو اور اس کی بغاوت بھی دیکھو، ہر موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، ہر موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جب عبداللہ بن ابی مرا تو بیٹا حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، یا رسول اللہ کیا اس کو غسل دیں گے، اس کو کفن دیں گے، کیا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھاؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب حالت تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جو کچھ بھی مانگتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر موجود ہوتا تو فوراً عنایت فرما دیتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا، عورت کو پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کرتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر بیٹھے، اب کرتا نہیں ہے، نماز کیسے پڑھاؤں؟ نماز پڑھانے کے لیے پریشان بیٹھے ہیں تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آگے فرمایا فَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا روک لے کہ اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہ کرے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا کھلا کر دے کہ سب کچھ ہی لٹا دے، پھر ضرورت کے وقت میں خود پریشان ہو کر بیٹھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا، اے میرے محبوب اتنا زیادہ خرچ نہ کیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ بیٹا کرتا اتار کر لے گیا، اپنے باپ کو جا کر پہنایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کس کا جنازہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ جانتا ہے اس کو؟ مجھے معلوم ہے یہ منافق ہے، بلکہ منافقوں کا بڑا سردار ہے، لیکن میں جاؤں گا، جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آپ کو منع ہے کہ کسی منافق اور کافر کا جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان مشرکین کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ،
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگے، ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرے، اللہ فرماتے میں ان کو پھر بھی معاف نہیں کروں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اگر آپ استغفار کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر کے ان کے لیے معافی طلب کرتی ہوں۔ یہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش، یہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا، کافروں کو، منافقین کو، بڑے سے بڑے اپنے دشمن کو، سب سے سخت ترین دشمن کو معاف کر رہے ہیں۔ صرف معاف نہیں کر رہے، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو جنازے کے بعد لے گئے دفنانے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، قبر پر تشریف، منافق کی قبر پر تشریف جہاں پر اس کو دفنایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو اتار چکے تھے قبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باہر نکالو، باہر نکالا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اتنے بڑے دشمن کے منہ میں ڈالا کہ شاید میرے لعاب کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے بچا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ رحمت دیکھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بخشش دیکھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کرنا دیکھا، وہیں پر 300 منافقین دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا، کسی کو معاف کر دینا چھوٹا کام نہیں، چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ صرف اس معاف کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کا محاصرہ کر کے بیٹھے، بیت المقدس کو فتح کرنے کی۔ اسکندریہ سے جو اس وقت مصر کا دارالحکومت تھا، اسکندریہ سے دارالحکومت سے 200 راہبات عورتیں بیت المقدس کا حج کرنے کے لیے، جیسے ہم بیت اللہ جاتے ہیں، حرم شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ایسے ہی عیسائی لوگ بیت المقدس جاتے ہیں حج کرنے، زیارت کرنے کے لیے۔ چونکہ صحابہ اکرام نے مکمل بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کوئی جانے کا راستہ نہیں تھا، ان 200 عورتوں کو دیکھ کر صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا۔ جو محافظین تھے، پہرے پر تھے، ان صحابہ کرام نے گرفتار کیا اور سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں اس لشکر کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے سامنے 200 عیسائی عورتیں گرفتار کر کے لائی گئی، تو سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا او میری بہنوں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا او میری بہنوں پریشان نہ ہو۔ کیوں؟